الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حاضرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ حضرات کو عید کی نماز کا طریقہ بتلاؤں گا۔ عید کی نماز کے لیے سب سے پہلے تو ہم نیت کریں گے۔ یہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہم اپنے دل میں کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ جب ہم نماز کے لیے امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوں تو اس وقت ہمارے ذہن میں یہ استحضار ہونا چاہیے کہ میں 2 رکعت نماز واجب امام صاحب کے پیچھے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ یہ بات اگر آپ کے ذہن کے اندر ہوگی تو سمجھو آپ کی نیت ہو گئی۔ اب آپ کو ان الفاظ کو زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی ان الفاظ کو زبان سے بھی ادا کر لیتا ہے تو بہتر ہے، لیکن زبان سے ادا کرنا، اس کو ضروری سمجھنا، یہ غلط ہے۔ تو یہ نیت ہو گئی کہ آدمی امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ ذہن میں لے آئے کہ میں 2 رکعت نماز واجب امام صاحب کے پیچھے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ یا مع 6 زائد تکبیروں کے، جس طریقے سے بھی آپ اپنی سوچ سکتے ہیں، اس طریقے سے سوچ لیجئے، آپ کی نیت ہو جائے گی۔ اور اگر زبان سے ادا کرنا چاہے تو زبان سے بھی ادا کر سکتے ہیں، ضروری نہ سمجھے۔ نیت کے بعد دوسرا کام جو آپ کو کرنا ہے، چونکہ عید کی نماز جو ہوتی ہے وہ عام نماز سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے، اس کے اندر 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، ان میں کانوں تک ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اور ہاتھوں کو چھوڑا جاتا ہے۔ تو چونکہ سال میں عید کی نماز 2 مرتبہ آتی ہے تو اس وجہ سے ذہن سے وہ طریقہ نکل جاتا ہے۔ اس کو مستحضر کرنے کے لیے، اس کو یاد دلانے کے لیے میرے ذہن میں آیا کہ اس پر ویڈیو بنا دی جائے۔ تو اس کے بعد نیت کرنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، یعنی یہ تکبیر تحریمہ ہے جو فرض ہے۔ جب ہاتھ باندھ لیں گے اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، سبحانک اللہم و بحمدک۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد اب تکبیر کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، نیت نہیں باندھیں گے۔ یہ ہو گئی ایک تکبیر۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، 2 تکبیر ہو گئی۔ اس کے بعد تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، اب ہاتھ کو نیچے نہیں چھوڑیں گے بلکہ ابھی یہاں ہم نیت باندھ لیں گے۔ یہ آپ کی 3 تکبیر ہو گئی۔ اس کے بعد امام صاحب الحمد شریف پڑھیں گے، اس کے بعد سورت ملائیں گے، پھر رکوع 2 سجدے، جس طریقے سے عام نماز پڑھتے ہیں اس طریقے سے 1 رکعت پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں گے، اس کے اندر درود الحمد شریف پڑھیں گے، اس کے بعد سورت ملائیں گے۔ اب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں نہیں جائیں گے بلکہ سورت کے بعد جب امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے تو ہم کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، 1 تکبیر ہو گئی۔ پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، 2 تکبیر۔ تیسری تکبیر میں پھر ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ 3 تکبیر ہو گئی۔ 3 تکبیر پہلی رکعت میں، 3 تکبیر اس رکعت میں، 6 تکبیر یہ مکمل ہو گئی۔ اب چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب رکوع میں چلے جائیں گے تو مقتدی حضرات بھی امام صاحب کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے جو عام نماز پڑھی جاتی ہے اس طریقے سے نماز مکمل کر لی جائے گی۔ دعا کے بعد امام صاحب خطبہ پڑھیں گے اور خطبے کے بعد آپ حضرات کر جا سکتے ہیں۔ تو یہ تھا عید کی نماز کا
مختصر سا طریقہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے یہ جو چند روز، یہ لمحات، یہ مبارک گھڑیاں جو بچی ہے، ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے